یہود کا تھا، یہ گناہ ان سے زیادہ آج ہمارے اندر ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم، یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا یہ اس لیے کہ یہ لوگ کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں سے، ویقتلون النبیین، اور یہ قتل کرتے تھے انبیاء کرام کو۔ یہودیوں کی اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جس کا ذکر آتا ہے یہود کی تاریخ میں وہ سیدنا زکریا علیہ السلام ہے کہ انہوں نے شاہ یہودا ایواس کے حکم سے، شاہ یہودا ایواس کے حکم سے یہودیوں نے زکریا علیہ السلام کو ہیکل مقدس اور قربان گاہ کے درمیان شہید کر دیا، سنگسار کر دیا، پتھروں سے مار دیا۔ پھر دوسرا ذکر سیدنا مسیح کا وہ لوگ کرتے ہیں جو ان کے گمان میں سولی پر چڑھایا گیا، ان کا گمان یہ ہے کہ ہم نے مار دیا۔ بہرحال تو اللہ فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے تھے انبیاء کو۔ آج کل کا مسلمان بھی جو نبی کا سچا وارث ہوتا ہے، جو سب سے صحیح دین بیان کرے گا، جو 1400 سال پہلی والی باتیں نکالے گا، جو لوگوں کو سچ پر گمزن کرے گا، جو لوگوں کو پورا دین بیان کرے گا، تو یہ مسلمان اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے تھے انبیاء کو بغیر الحق، بلا جرم شرعی۔ یہ مزید قباحت کے لیے ہے، ورنہ پیغمبر کوئی گناہ توڑا ہی کرتا ہے۔ ذالک بما عصوا، یہ کفر جو وہ لوگ کرتے تھے اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ کفر کیسے ان کو گوارا ہوا؟ اتنا بڑا جرم کیسے ان لوگوں نے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک بما عصوا، یہ کفر اس لیے ان کو پسند آیا کہ یہ نافرمانی کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ حد سے گزرنے والے تھے۔ اللہ نے فرمایا جو روزانہ نافرمانی کرتا ہے، جو ہر چیز میں حد سے گزرتا ہے، وہ اکیلا آہستہ آہستہ کفر کے قریب جاتا ہے، تو پھر کفر کرنے لگتا ہے۔ آج کل کا مسلمان نافرمانی اور حد سے تجاوز سے نکل چکا ہے، باقاعدہ آیات قرآنیہ کے کفر تک ہم سب پہنچ گئے ہیں۔ ہم ایک کونسلر کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ایک ایس ایچ او اور محرر کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اللہ کی قسم ہم اللہ کی آیتوں کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ اگر ہم اللہ کی آیتوں کے سامنے سر جھکانے والے ہوتے تو ہم جھوٹ نہ بولتے، ہم صرف نماز پڑھ کر کے دھوکے نہ کرتے، ہم 2 نمبریاں نہ کرتے، ہم بازاروں میں 2 نمبر چیزیں نہ بیچتے، ہم قسمیں نہ کھاتے، ہم زنائیں نہ کرتے، ہم قتل و غارت نہ کرتے، ہم دوسروں کا اعلی کار نہ بنتے، ہم یہود و نصارہ کے غلامی نہ کرتے، ہم افسروں کے سامنے چمچگیری اور تصنع نہ کرتے، ہم تملک کی دم نہ ہلاتے۔ اللہ کی قسم ہم اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ قرآن میں سوائے چند چیزوں کے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر زمانوں سے ہوتا رہا ہے، نماز ہے، داڑھی ہے، بیت اللہ جانا ہے، چکر لگانا ہے، وہاں اچھی اچھی لڑکیوں کو دیکھنا ہے اور پیسے خرچ کرنا ہے اور لوگوں کے سامنے یہ دکھانا ہے کہ میں حاجی ہوں، میں بیت اللہ گیا تھا۔ وہاں مولیوں نے ہمیں جھوٹ بتایا ہے کہ ہم جب وہاں جاتے ہیں سارے گناہ دھل جاتے ہیں، بس ہم یہاں کرتے ہیں وہاں جاتے ہیں دھل جاتے ہیں۔ یہ ایسی گپ شپ ہے۔ ایک گپ شپ تک ہم کیوں پہنچے؟ ہم اللہ کی آیتوں کے ساتھ انکار کرتے ہیں۔ ہم سب مسلمان قرآن کے منکر ہیں، ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ چند رسومات کا نام ہم نے اسلام رکھا ہے، اور یہ جو غضبیں اور جو پست ہمتیاں اور جو وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ اللہ نے یہود پر ڈال دیا تھا، وہی ذلت اور مسکنت کے ہم مستحق ہو گئے ہیں، وہ آج ہماری اوپر مسلط ہے۔ آج غزہ میں ہم مارے جا رہے ہیں، آج کشمیر میں ہمیں لوٹا جا رہا ہے، آج
برما کے اندر ہمارے مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، خیبر پختونخوا میں ہمارے مسلمانوں کے اوپر ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، یہاں ہمارے اوپر بمباریاں ہوتی ہیں، اور 40 سال ہمارے اوپر افغانستان کے اندر بمباریاں ہوئیں۔ تم بتاؤ کون سا وہ عذاب ہے جو یہودیوں پر اللہ نے مسلط کیا تھا، آج کے مسلمانوں پر مسلط نہیں ہے؟ جو گناہ اور کفر یہود کرتے تھے اس میں ہم ان سے آگے ہیں، جو غلامی یہود فرعون کا کرتے تھے اس غلامی میں ہم ان سے آگے ہیں، جو تورات اور زبور سے جو انکار رسالت مآب کا یہود نے کیا تھا اس سے زیادہ اس قرآن کے اندر آیتوں سے ہم انکار کرتے ہیں، تو پھر کیسے وہی یہودیوں کے عذاب ہماری اوپر نہیں آئیں گے؟ مولوی تمہیں روزانہ کہا رہے گا، یہ پیر تم سے اسی لیے پیسے بٹورتے رہے، میں موحد پیر ہوں، میرے ہاتھ چومو، میرے پیروں میں نیچے سجدہ کرو، موحد پیر کے سامنے پیر بخاری، حلا فلان بخاری، موحد کا نام رکھو زنا جائز، موحد کا نام رکھو شرک جائز، موحد کا نام رکھو پیری مریدی جائز۔ یہ مولوی یہ پیر تمہیں یہی کہتے رہیں گے، یہی تمہیں روزانہ کہتے رہیں گے کہ ہمارے اوپر اللہ کا بہت فضل ہے، یہود کے اوپر ذلت اور خواری ہے، اس کو حکومت نہیں ملے گی، پوری دنیا پہ وہ حکومت کر رہے ہیں۔ بے حیاؤ، جھوٹو